جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو الفیہ کے لیے سوال یہ تھا کہ البابانی دو دروازے، اور مجھے اس کے ساتھ جو چاہیے وہ یہ کہ یہ دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کون سی خبر مجھے لانا پڑے گا؟ جیسے پچھلے والے کیس میں ہم نے کیا کیا تھا، صفت لائی تھی. اس بار ہمیں اس کے متعلق ایک خبر لانی ہوگی کہ یہ دو دروازے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب الفیہ آپ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. مفتوحانی. آپ نے الف لام کیوں نہیں لگایا الفیہ؟ آ، کیونکہ یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر ہے. نہیں، یہ خبر ہے. یہ صفت نہیں ہے. یہ اصل میں یہ خبر ہے، یہ صفت نہیں ہے. پچھلے والے میں المکسورانی میں یہ صفت تھی. یہ القلمانی یہ دو قلم کی صفت تھی. اس میں ہم نے اس کو صفت البابانی کی ہمیں اگر صفت کے طور پر سے لانا ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ المفتوحانی. المفتوحانی یعنی دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر صفت کے طور پر نہیں لانا ہے، ہمیں اسے اس کی خبر کے طور پر لانا ہے. تو ہم اس الف لام کو یہاں سے ہٹا دیں گے، اور یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. لیکن اصل یہاں پہ مقصود ہے کہ اس کی صحیح شکل و صورت کو لانا. اور یہاں پر جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اسے مفتوحانی کی شکل میں لانا ہے، یعنی دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. مفتوحن یعنی کھلی ہوئی، مفتوحانی یعنی دونوں کھلے ہوئے. البابانی دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ اچھا، بارک اللہ فیک. اگلا جواب ہمیں دیں گی آسمہ عمران. یہاں پر جو آپ کے لیے سوال ہے وہ یہ ہے، اکلا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی ہے. فعل ماضی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکلا یعنی اس نے کھایا. کس نے کھایا؟ جابر نے کھایا. اکلا کھایا، کس نے؟ جابر نے. کیا کھایا؟ میں نے یہاں پر دیا ہے تفاحتن. تفاحتن کس کو کہتے ہیں آسما؟ آپ کو پتا ہے تفاحتن کس کو کہتے ہیں؟ آسما آپ کو پتا ہے؟ ہاں، ایپل کو کہتے ہیں، سیب کو کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس کا مثنیٰ لانا ہے اور بتانا ہے کہ جابر نے دو سیب کھائے. جابر نے دو سیب کھائے. تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ کون سا لفظ آنا چاہیے، اور اس کی جو ہے نا شکل و صورت کیا ہونی چاہیے. تفاحتانی. اچھا، تفاحتانی آپ نے اس طرح کہا ہے، تفاحتانی. اچھا، آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا کہ اس کے سمپلی ہم الف نون اضافہ کر دیں گے اور اسے مثنیٰ بنا دیں گے. اچھا، کلاس میں کوئی ہے جو اس سے اتفاق نہیں رکھتی، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اس کے بیسس پر کہ جابر نے دو سیب کھائے؟ یہاں پر تفاحتانی مثنیٰ بالکل صحیح بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کی شکل و صورت تفاحتانی ہونی چاہیے یا کچھ اور ہونی چاہیے؟ کسی کو کوئی اگر اس سے اختلاف ہو تو وہ ہینڈ ریز کر سکتی ہیں. جی رمیزہ. آ، میں بتا تو نہیں رہی لیکن سوال کر رہی ہوں کہ یہاں تو فہد تعین ہی نہیں ہوگا. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر تفاحتین ہی ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ؟ کیونکہ یہ وہ ہے نا، مفعول ہے نا، مفعول تو نسبی حالت میں ہوتا ہے اور یہ اچھا، تو رفعی حالت میں. رمیزہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تفاحتین ہی ہونا چاہیے، نہ کہ تفاحتانی، کیونکہ یہ مفعول ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو باقی کلاس میں ہمارے، کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ جس کرسی پر کوئی لفظ بیٹھا ہو یا ہوتا ہے، اس کرسی کا اس لفظ پر اثر پڑتا ہے.
اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں عربی جملے میں جو پیش کے متقاضی ہوتی ہیں، یعنی رفع کی حالت چاہتی ہیں. کچھ ایسی کرسیاں ہوتی ہیں جو زبر کے متقاضی ہوتی ہیں، یعنی وہ نصب کی حالت میں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو زیر کو چاہتی ہیں کرسی، اور وہ جر کی حالت میں ہوتی ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پچھلا کلاس اٹینڈ کیا ہے یا پھر ریکارڈنگ سنی ہے، وہ بتا سکتی ہیں نا کہ ہم نے پڑھا تھا، یا پہلی بار تو نہیں سن رہی نا ایسا کچھ آپ لوگ جو بھی ہیں کلاس میں. آ، جی. تو اگر آپ نے غور کیا ہو اس لفظ میں، تو اکلا کھایا، کس نے کھایا؟ جابر نے. تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو کرسی ہے وہ کون سی کرسی ہے؟ فاعل کی کرسی ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے نا اس کی کرسی ہے. تو جابر اسی وجہ سے یہ پیش کے ساتھ ہے، کیونکہ عربی زبان یہ کہتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا. اور جس کام کو کیا جا رہا ہے، یعنی جس پر اس کام کا اثر ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، یعنی وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ جس چیز پر فعل کا اثر ہوتا ہے وہ وہ کیا ہوتا ہے؟ زبر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اسے نصب کی حالت بھی کہتے ہیں، زبر کی حالت یا نصب کی حالت. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی لفظ اگر محمدن ہے تو وہ محمدن بن جائے گا، لیکن اگر کوئی لفظ الف نون کے ساتھ ہے، یعنی مثنیٰ ہے، اگر کوئی لفظ مثنیٰ ہے تو اس کو تو ہم زبر کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو ہم اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ہم اسے اس الف کو کیا کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہے نا؟ یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. تفاحہ تانی نہیں کہیں گے، تفاحہ تئی نہیں کہیں گے. ایسا ہی پڑھا تھا نا ہم نے پچھلی کلاس میں، ہے نا؟ چونکہ یہ تفاحہ تینی پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے، اکلا کا. اس وجہ سے جابر نے چونکہ اس کو کھایا ہے، دو سیبوں کو، اب وہ اسے ہم تفاحہ تانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جس کرسی پر بیٹھا ہے تفاحہ تانی، یہ کرسی رفع کی حالت کو نہیں مانتا ہے، یعنی اس پر پیش کی حالت کو وہ نہیں مانے گا کبھی بھی، اسے چاہیے زبر والی حالت. لیکن ہم زبر والی حالت کو تو اس میں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ لفظ خود ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم زبر کے ساتھ دکھا سکیں. تو یہ الف جو ہے اس کو یہ یا میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اکلا جابر تفاحتین، اکلا جابر تفاحتین. کلاس میں باقی جتنے بھی ہیں، اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو اس کے متعلق، اسما فاروق ہیں، شہناز ہیں، عائشہ نے تو کہہ دیا ہے، طیبہ ہیں، الفیہ ہیں، اور کون ہے کلاس میں جنہوں نے کچھ نہیں کہا ہے؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ اس سے پوچھے گا. ٹھیک ہے، بہت اہم چیز ہے جسے مجھے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، اس پریکٹس کو کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کب اسے آنی پڑھنا ہے، کب اسے عینی پڑھنا ہے. بس یہی دو شکلیں ہیں، آنی اور عینی. آنی ان صورتوں میں ہوگی جہاں پر کچھ بتایا نہ گیا ہو، جیسے کہ القلمانی میں المکسورانی. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں مکسورینی نہیں پڑھا، کیونکہ ہمیں جو ڈیفالٹ ہے وہی پڑھنا ہے. لیکن جب یہ اکلا جابرن آ گیا تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تفاحتانی کس کرسی پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفعول کی کرسی پر ہے، یعنی جس پر فعل کا اثر ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اب ہم اسے تفاحتانی نہ پڑھ کر ہم اسے تفاحتینی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں ہم نیچے دیکھیں گے، لیکن اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھیں. ٹھیک ہے، چپ چپ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں اندر اور کنفیوژن کریٹ کریں گی. کسی کا بھی کوئی سوال ہے؟ اسما فاروق ہیں، میں بار بار اسما فاروق کہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے کلاس میں نہیں آئی ہیں، الفیہ بھی نہیں آئی ہیں ہماری کلاس میں. یعنی ان ساری ٹاپکس کو میرے خیال میں ہم نے جب ڈسکس کیا تھا اس کے بعد شاید الفیہ آئی ہیں، اور اسما فاروق بھی آئی ہیں. اور شہناز وغیرہ، رقیہ وغیرہ نے تو شاید بعد میں جوائن کیا ہے یا شروع میں جوائن کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ لوگ جو ہیں وہ نئے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو پلیز آپ لوگ پوچھیے گا، نہیں تو میں پھر آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر میرا اگلا سوال جو ہے پھر اسی حساب سے میں کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اگلا جواب ہمیں دیں گی عائشہ شیخ. ٹھیک ہے، درس زبیر، درس
یعنی پڑھا، درسا یعنی پڑھائی کی، کس نے؟ زبیر نے. اور میں نے جو لفظ دیا ہے وہ ہے الکتاب، یعنی کتاب کو. ٹھیک ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مثنیٰ کیا آئے گا. کتابینی. اچھا، میں نے الکتاب دیا ہے، اس وجہ سے آپ کیا کہیں گی؟ الکتاب. الکتابین. الکتابین. ٹھیک ہے، الکتابین. اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا جس طرح عائشہ نے کیا کیا کہ اسے الکتابانی نہ کہہ کر اسے کیا کہا ہے؟ الکتابین. کیوں؟ کیونکہ زبیر جو یہ فیل کر رہا ہے پڑھنے کا، وہ کس پر کر رہا ہے؟ کتاب پر کر رہا ہے. تو اسے ہم کبھی بھی کتابانی نہیں کہہ سکتے، الکتابین کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، اگلا آ جاتے ہیں رمیزہ. آپ بتائیں گی اگلا لفظ خلق اللہ. خلق اللہ، اور میں نے جو لفظ دیا ہے یہ ہے الزوج. الزوج کہتے ہیں جوڑے کو، جوڑے کو زوج کہتے ہیں. یعنی یہ زوج کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد و عورت بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے. ہر لحاظ سے جو جوڑے بن سکتے ہیں یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ مرد و عورت جو ہے نا اس کو بھی آپ شمار کر سکتی ہیں الزوج. ٹھیک ہے، یعنی جوڑے. خلقہ پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے پیدا کیا الزوج، اور مجھے اس کا مثنیٰ چاہیے. جی رمیزہ، اس کا کیا ہوگا مثنیٰ؟ الزوجینی. رمیزہ نے کہا ہے الزوجینی. بارک اللہ فیک، جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، الزوجینی. سوری، جینی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، الزوجینی. بارک اللہ فیک. اچھا، اگلا لفظ جو ہے وہ ہے شہناز آپ کے لیے دخل. دخل داخل ہوئے، رجل ایک آدمی. ٹھیک ہے، ایک آدمی الرجلین. فی السجنی. جی. فی السجنی یعنی قید خانے میں. سجن کہتے ہیں قید خانے کو. اب آپ کو اس رجل کو مثنیٰ کر کے بتانا ہے اور اس کی شکل کو یہاں پر بتانا ہے کہ یہ کیا ہوگا. الرجلین. اچھا، یہاں پر میں نے رجل دیا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ رجل ہی رکھیں گی، الف لام نہیں لائیں گی. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ یعنی میں نے رجل دیا ہے، اگر میں الف لام دیتا تو آپ الرجل کہہ سکتی تھی. میں نے یہاں جی پر جی. رجل دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہے لفظ رجو، آپ نے کیا کہا؟ رجلین. رجولینی. اچھا. اچھا، اب سوال پھر آپ سے یہ ہے شہناز کہ داخل جی. کون ہوا؟ مرد داخل ہوا. دو مرد داخل ہوئے نا. کہاں جی. داخل ہوئے؟ قید خانے میں. قید سوال خانے یہ میں. ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ہر لفظ ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا. تو یہ جو جی. رجولینی آپ نے کہا، اس کو آپ نے رجولانی کیوں نہیں کہا؟ آپ نے رجولینی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ فعل سے شروع ہوتا ہے نا، داخل ہونا فعل بنتا ہے. داخل ہونا وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ داخل ہوا، لیکن کون داخل ہوا؟ یہ رجولانی جو رجولینی ہے یہی داخل ہوئے نا. جی. تو فعل کو کرنے والا کون ہے؟ یہ داخل ہونے کا کام کون کر رہا ہے؟ مرد کہتا ہے. مرد کر رہا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی زبر کے ساتھ نہیں آتا ہے، وہ پیش کے ساتھ آتا ہے. جیسے کہ اکلا جابرن تھا، جابرن نہیں تھا نا یہ. اسی طرح درسا زبیرن تھا، زبیرن نہیں تھا. جی جی. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈیفالٹ حالت میں ہوتا ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی پیش کے ساتھ رفع ہوتا کی ہے. حالت میں. ہاں، تو یہاں پر یہ رجولینی نہیں ہوگا، یہاں پر رجولانی ہوگا. رجلانی. داخل ہوئے دو مرد دو مرد. قید خانے میں. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں نے تو کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن پھر بھی کسی کا اگر سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجیے گا. بس ہم ایک اور کریں گے انشاءاللہ، پھر باقی جو بچ جائے گا وہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک یا دو اور کریں گے. دو لوگ ہیں ہمارے کلاس میں، تو میرے خیال سے دو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کے لیے کلاس جو ہے نا ریپ اپ کر دیں گے. اگلا نام طیبہ کا ہے. طیبہ آپ بتائیں گی نمبر 8. ٹھیک ہے، میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. سافرا. سافرا
یعنی سفر کیا. ٹھیک ہے, کس نے سفر کیا؟ ولید نے. ولید ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے, الا طرف, یعنی ولید نے سفر کیا کس کی طرف؟ القریۃ. القریہ یعنی بستی. ٹھیک ہے, بستی. آپ کو یہ بتانا ہے کہ القریۃ کے لیے مثنیٰ کیا بنے گا اور اس کی شکل و صورت کیا ہوگی. یہاں پر القریۃ ہوگا یا القریتانی ہوگا یا القریتینی ہوگا یا کچھ اور ہوگا, یہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, سافر ولید, ولید نے سفر کیا دو بستیوں کی طرف, یعنی یہ ترجمہ اس کا بنے گا. آپ کو بتانا ہے کہ لفظ کون سا استعمال ہوگا. جی, القریتین. القریتینی. اچھا, آپ نے کہا ہے ٹھیک. القر یا تئی, سوری, القریہ تینی. ٹھیک ہے. اچھا, میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے اسے القریتانی کیوں نہیں کہا؟ طیبہ آپ ہیں, اگر آپ بزی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم پھر خود ہی کوشش کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کی. سر ابھی آپ نے پر بتایا تو ہے کہ جی جی, دیکھیں یہ یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ فرسٹ ٹائم میں کلاس میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ چیزیں, یہ والی بات. یہاں پر ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول اگر ہو جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے تو اسے ہم عینی پڑھتے ہیں, ہے نا. ہم نے پڑھا جس طرح ہم نے اوپر ایگزامپلس بھی کیے تھے, الزوجینی, الکتابینی, ٹھیک ہے, وغیرہ. لیکن یہاں پر جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر حرف جر ہے اس سے پہلے, الا. اگر آپ کو جی یاد ہو, الا جو ہے یہ حرف جر میں سے شمار ہوتا ہے. تو قاعدہ جی یہ جی ہے کہ حرف جر کے بعد اگر مثنیٰ آئے, حرف جر کے بعد اگر مثنیٰ آئے تو اسے یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. القریتانی نہیں ہوگا, کیا بنے گا؟ القریتینی. جی ٹھیک ہے, یہ جر کی حالت میں ہے, جر کی حالت میں. ٹھیک ہے, القریتینی یہ جری حالت میں, یعنی دو بستیاں. سافر ولید الی القریتینی ہوگا, نہ کہ القریتانی. ٹھیک ہے, جی. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیجئے. ایک اور ہم کریں گے, ہم نے دو یہاں پر ایک کو چھوڑ دیا ہے, یہ سورۃ الاحزاب والی آیت کو, اور نمبر 10 ہے یہ رہ گیا, یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. اگلا نام جو ہے وہ اسما فاروق کا ہے, اور اسی پر ہم اپنا اختتام بھی کریں گے. حضر حاضر ہوا, حضر حاضر ہوئے, الطالب یعنی طالب علم, فی الدرس درس میں, حاضر ہوئے. لیکن ہمیں یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ دو طالب علم. کس میں؟ درس میں. درس میں حاضر ہوئے دو طالب علم. تو اسما فاروق یہاں پر آپ کو دو طالب علم کا بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ آئے گا. الطالبانی. ماشاءاللہ, آپ نے کہا ہے الطالبانی, ہے نا. آپ کو صرف جی, مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اسے الطالبینی کیوں نہیں پڑھا. کیونکہ پیش نہیں ہے نا پیچھے, کیا نہیں ہے پیچھے؟ زبر ہے نا ہزارہ پہ, تو پیش نہیں ہے اس وجہ سے. حضرہ تو ایک فعل ہے نا, یعنی حاضر ہوا یا ہوئے. جی تو جی الطالبانی پر یعنی اس کا کیا اثر ہے؟ یعنی میں آپ کی نا بات شاید نہیں سمجھ پا رہا ہوں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ حضرہ پر پیش نہیں ہے, یعنی حضرہ پر پیش سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس پر زیر ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو حروف جر ان سے پہلے یعنی وہ فعل آیا ہے نا, اس وجہ سے. یہ فی ہے نا, فی سے پہلے یعنی طالبان ہی آئے گا, اگر بعد میں آتا تو پھر یا آتا. نہیں نہیں, یہ تو حرف جر والا قاعدہ ہے. یہ تو جی الدرسی کے لیے آیا نا, یعنی الدرسی میں جو کسرہ ہے یہ اس فی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, جی یہ حرف جر ہے, حرف جر کے بعد اگر کوئی چیز آئے تو وہ کسرہ لیتی ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے. ہمیں جی ہمیں الطالبانی سے مطلب ہے کہ الطالبانی پر یہ جو آنی ہے یہ کیوں ہے, یہ عینی کیوں نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے شاید غور نہیں کیا آسما,
اسما فاروق، جی ہم نے اتنی جی دیر سے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو فعل ہوتا ہے نا، جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو جو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اصلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے، یعنی رفع والی حالت میں ہوتا ہے. یہاں پر حضر، حاضر ہونے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ دو طالب علم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسے الطالبین ہی نہیں پڑھیں گے، اسے الطالبان ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ حاضر ہونے کا فعل کون کر رہے ہیں؟ یہ دو طالب علم کر رہے ہیں. اسما عمران، یہ طالبین ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام یہ دو طالب علم کر رہے ہیں، اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے جو فاعل ہیں اس فعل کے، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ رفع والی حالت میں ہوتا ہے، نہ کہ نصب اور جر والی حالت میں. یعنی اسے طالبائنی یا نہیں پڑھیں گے، اسے ہم طالبانی پڑھیں گے. اسما جی فاروق، سر، آپ کو آپ میری نے بات؟ بتایا تھا نا اگر ہاں جی ہاں. جی آپ نے بتایا تھا نا اگر پیش ہوگی تو آگے بھی پیش آئے گی، اور اگر پیچھے زبر ہے تو پھر آگے بھی مطلب یہ ہوگا. ایسا میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ اگر پہلے پیش ہو تو بعد میں بھی پیش آئے گا، اور اگر پہلے زبر ہو تو بعد میں یعنی اس طرح تو میں نے نہیں سمجھایا ہے کوئی بھی چیز. مجھے اس طرح سمجھ آئی نا. نہیں نہیں، تو پھر آپ اسی لیے تو میں بار بار سے پوچھ رہا ہوں نا کہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں. تو یعنی میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے اسما فاروق، وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک کرسی ہے جس پر وہ لفظ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہر لفظ کے لیے ایک کرسی ہے جس پہ وہ لفظ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کیا تقاضا کرتا ہے، وہ کرسی کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ لفظ پیش کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو. ہمیں اس کرسی کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس سے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ حرف جر اگر اس سے پہلے آ جائے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا کیا اثر پڑے گا. لیکن عام طور پر ہم اس چیئر کو دیکھتے ہیں، اس کرسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہے. اکلا جابر میں جابر نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کرنے والی کرسی پر ہے، تو یہ پیش کے ساتھ ہوگا. تو فاحتینی یہ اس کرسی پر ہے جس پہ اس فعل کا اثر ہوا ہے، تو یہ زبر والی صورت کو اختیار کرے گا. زبر یعنی محمد، یعنی ہم نے بتایا تھا نا کہ محمد جو لفظ اس کی تین شکل ہوتی ہے، محمد، محمدن، محمدن، ہے نا. تو یہاں پر تو لفظ ہے تفاحتانی، یہ تو محمدن کی طرح نہیں ہے کہ اسے محمدن لکھ دیں، ہے نا. تفاحتانی کو تو ہم کیسے لکھیں گے؟ زبر کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس کی جو نصب کی صورت ہے، جو زبر والی صورت ہے، یہ تفاحتینی بن جائے گا، نہ کہ تفاحتانی. اسما فاروق، آپ سمجھ پا رہی ہیں؟ نہیں تو میں جو ہے پھر اگلی کلاس میں نا اس کو پھر سے دوبارہ سے سمجھانا ہوگا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میں کوشش کروں گا اگلی کلاس میں سے دوبارہ سمجھانے کی. باقی جو ہے کلاس میں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ الطالبانی ہونا چاہیے، نہ کہ الطالبینی، ہے نا. کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یہ اپنی اصل حالت میں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ کنفرم کریں گی تو پھر آسانی ہوگی، ورنہ پھر مجھے اگلی کلاس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے وہ کانسیپٹ دوبارہ سے سمجھانا پڑے گا. شارٹ میں خالی ایک بار بول رہا لو کون سا بانی سبانا اور بینی سبانا ہاں ہاں. بیش خالی شارٹ میں بول رہا لو ایک ایک نہیں، وہ بانی شارٹ میں تو میں نے پچھلی کلاس میں بہت لانگ میں ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ شارٹ میں ایک بار میں کیسے ایکسپلین کر دوں؟ میں ایک سمپل بات رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کیا اکلا. بات تھا کلاس اسٹارٹ ہے اس معنی سے جائن تو ہے لیکن پھر کو بیچ میں ڈراپ ہو جانا پڑا اس کے واسطے مجھے بھی ذرا کوئی بات نہیں ہے. کنفیوژن آ اکلا محمد التفاح. ٹھیک ہے، التفاح یعنی ایک سیب کو کھایا. محمد نے ایک سیب کو کھایا. ٹھیک ہے، اکلا محمد تفاح. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اکلا کھایا، کس نے کھایا؟ محمد نے کھایا. کیا کھایا؟ التفاح، سوری یہاں پہ تارے گیا، یعنی سیب کو کھایا. ٹھیک ہے، سیب کو کھایا. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ محمد کو ہم نے دو پیش کے ساتھ لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کو کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور التفاح یہ دیکھیں زبر کے ساتھ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس میں یہاں پر اس کو ہم پیش کے ساتھ نہیں لکھ سکتے التفاح, یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس پر اس فعل کا اثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اسے ہلکا سا تبدیل کرتا ہوں. اکلا محمد. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو سیب کھائے, دو سیب کھائے, تو میں کیا کہوں گا؟ التفاح, سوری التفاحتن ہونا چاہیے تھا. تفاحتن, یہاں پہ التفاحتا اور یہاں پر التفاح تانی ہے نا. تانی. لیکن جی اب مسئلہ کیا ہے؟ دو سیب کے لیے التفاحتا نہیں آتا ہے, لیکن ہمیں عربی زبان کیا کہتا ہے کہ اگر یہ پیش کے ساتھ کوئی لفظ ہو, یعنی اس کی اصل شکل صورت کیا تھی؟ التفاحتو تھا, یعنی ایک سیب ہے نا. التفاحتو یعنی سیب ہے نا. محمد نے سیب کھایا, اس جملے کو آپ دیکھیں, محمد نے سیب کو کھایا. اصل اس کی شکل صورت کیا تھا؟ التفاحتو. لیکن عربی زبان کیا کہتا ہے؟ اسے زبر کے ساتھ آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس پر فعل کا اثر ہو رہا ہے نا. لیکن التفاحتانی میں اصلی شکل صورت کیا ہے؟ التفاحتانی, ایسے ہے نا. یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے یہاں پر یہ تو پیش تھا تو جس سے ہم نے زبر بنا دیا, لیکن یہاں پر تو اس کی اصل صورت کیا ہے؟ التفاحتانی. اب عربی زبان کہہ رہا ہے کہ نہیں, اسے زبر والی صورت میں لے کے جائیں. تو التفاحتانی کی جو زبر والی صورت ہے نا وہ کیا ہے؟ التفاحتینی. یعنی اس التفاحتانی یہ پیش والی صورت ہے. ٹھیک ہے. التفاحتانی یہ پیش والی صورت ہے. اس کو زبر والی صورت میں لے جانے کے لیے ہمیں سے کیا کرنا پڑے گا؟ التفاحتینی کرنا ہوگا. یعنی یہ عربی کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے حضر الطالبین نہیں ہوگا, حضر الطالبانی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دو طالب علم یہ حاضر ہوئے نا, تو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے. پیش کے ساتھ, یعنی جو کام کر رہا ہے, کھانے کا کام محمد کر رہا ہے, حاضر ہونے کا کام یہ دو طالب علم کر رہے ہیں. تو یہ طالب علم کیونکہ حاضر ہوئے ہیں, اس وجہ سے ان کی اصل شکل صورت جو ہوگی اسی میں یہ آئیں گے, یعنی پیش والی صورت میں. تو یہ الف کے ساتھ آئیں گے, نہ کہ یا کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, خلق اللہ الزوجین, اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے, تو اللہ جو ہے لفظ یہ پیش کے ساتھ آیا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا. کسے بنایا؟ جوڑوں کو. تو جوڑے جو ہیں یہ الزوجانی نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے, یعنی تخلیق کا جو اثر جس پر ہو رہا ہے, یہ کیا ہوگا؟ یہ زبر والی صورت کو اختیار کرے گا, نہ کہ پیش والی صورت کو. اگر یہ پیش والی صورت کو اختیار کرتا تو یہ زوجانی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر زبر والی صورت کو اختیار کیا جائے گا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ الزوجینی. اسی طرح درس زبیر, زبیر نے پڑھا الکتابینی, کیونکہ اسے زبر والی صورت میں لے کر آنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا یہاں پر کہ حضرہ حاضر ہوئے دو طالب علم, تو اس کو ہم طالبینی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کون سے والی کرسی پر ہے؟ جو کام کر رہا ہے حاضر ہونے کا. تو اسے ہم پیش والی صورت میں لے کے جائیں گے. پیش والی صورت کون سی ہے؟ الطالبانی, نہ کہ الطالبینی. جی سوال کیا ہے؟ سر یہ ایک بار ریپیٹ کر دیں. یہ جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کون سی والی؟ پورے چیز جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے جو بھی ابھی تک میں نے کہا فاعل اتنی کی دیر. حالت میں ہو تو آ نہیں آتا, مفعول کی حالت میں ہو تو آ نہیں آتا. نہیں, ایک سیکنڈ طیبہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں پورا جو میں نے ابھی تک کہا ہے پورا ریپیٹ کروں سر یا یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو جیسے خلق اللہ زوجین, تو ہاں یہ ہاں یا ایسے کیوں لکھا ہے, زوجانی کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی آپ نے بتایا نا, اس کو ایک بار بس ریپیٹ کر دیں. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور مثال لکھتا ہوں میں, ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی. یہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی دیا تھا. پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں, لیکن آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ ریکارڈنگ سن لیا, لیکن پتہ نہیں پھر کیوں ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈنگ نہیں سنی ہے.
معذرت کے ساتھ. میں نے اس ٹھیک کی ہے, پچھلی کلاس نہیں لی تھی. نہیں آپ نے کہا تھا نا ریکارڈنگ ریکارڈنگ آپ نے سن لی ہے. اچھا پچھلے والے کا نہیں کہا تھا, اس سے پچھلے والے کا کہا تھا. میں باقی کے لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو کلاس میں موجود تھے اور جنہوں نے ریکارڈنگز کہا ہے کہ سن لیا ہے, تو ان کے لیے بھی ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضربا, ضربا یعنی مارا. کس نے؟ محمد نے مارا. کس کو مارا؟ زبیر کو. ٹھیک ہے, ایک منٹ, ایک سوال ہے. اوکے سوری. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ضربا پٹائی کی محمد نے, ٹھیک ہے, یعنی مارا. کس کو؟ زبیر کو. اب آپ مجھے یہ بتائیں طیبہ کہ ضربا, ٹھیک ہے, مارا. کس نے مارا؟ محمد نے. کس کو مارا؟ زبیر کو مارا, ہے نا. کیا ہم اسے اسی طرح لکھیں گے کہ ضربا محمد نے زبیر کو مارا, ضربا محمد زبیر؟ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ سر نہیں سمجھ آ رہا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں ضربا سر. مارا, ضربا سر یعنی جی میں بتاؤں؟ فعل ہے نا, یعنی مارا. جی کس نے مارا؟ محمد نے مارا. کس کو مارا؟ زبیر کو مارا. تو یہ جملہ جو ہے یہ اسی طرح لکھیں گے, ضربا محمد زبیر. سر جی میں کر لوں تھوڑا سا. زبیر کا نام میں نہیں ہے. جی جی ہاں, جو ٹرائی کرنا چاہے کر سکتی ہیں. میں کوشش کرتی ہوں. ضربہ مارا محمد اس پہ پیش آئے گی جس نے مارا ہے, اور جس کو مارا ہے اس پہ پیش نہیں آئے گی, وہاں سے ہٹائی جائے گی, وہاں پہ پھر زبر آ جائے گی. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے, ضربا محمد زبیرن, اس طرح. جی جی بارک اللہ مطلب اس فیک. پہ پیش نہیں آئے گی. ہاں طیبہ, یہ آپ نوٹ کریں کہ ضربا جس پہ محمد. کام کیا. جی 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 اسما بات کر رہی ہیں نا, جی اسما فاروق. جی جس پہ کام کیا جا رہا ہے نا اس پہ پھر پیش ہٹ جائے گی, وہاں پہ زبر آئے گی, اور جس نے کام کیا ہے اس پہ پیش ہی رہے گی, اس پہ نہیں ہٹے گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. تو یہ قاعدہ ہے, ٹھیک ہے طیبہ. اس کو عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی فعل ہو رہا ہے نا مارنے کا, تو اس کو جو کام کر رہا ہے وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو انکریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھنے میں آسانی ہو. سوری. ٹھیک ہے, ضربا محمد زبیرن, یعنی محمد چونکہ مار رہا ہے یہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا. محمدن, یہ محمدن یا محمدن نہیں آئے گا. اور جس پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے زبیر, یہ کیا آئے گا؟ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ ضربا محمد زبیرن. یہ زبیرن یا زبیرن نہیں آ سکتا کیونکہ زبیر پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے یہاں پر؟ جی سر. اچھا, اب عربی زبان میں نا ہر لفظ کا, اچھا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو محمد ہے, یہ جو لفظ محمد تھا, یہ کون سی حالت میں تھا؟ یہ پیش کی حالت میں تھا نا, اسے کہتے ہیں رفع کی حالت, رفع کی حالت. ٹھیک ہے, اور یہ جو زبیرن ہے, زبیرن, ٹھیک ہے, یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ زبر کی حالت میں ہے, زبر کے ساتھ, اسے کہتے ہیں نصب کی حالت. ٹھیک ہے, نصب کی حالت. سوری مل بھی نہیں رہا ہے ابھی. ہاں نصب کی حالت. ٹھیک ہے, نصب کی حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو محمد یعنی فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے, اور جو مفعول ہے جس پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے یہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے, یعنی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. عربی زبان میں کئی سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا ایک رفع کی حالت ہوتی ہے, ایک نصب کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مثنیٰ کے لیے جو رفع کی حالت ہے وہ الف نون کے ساتھ آتا ہے. مثنیٰ کے لیے اگر کوئی لفظ آپ کو رفع کی حالت میں کہنا ہے تو اسے الف نون کے ساتھ کہنا پڑے گا مثنیٰ کے لیے, یعنی ڈوئل کے لیے. اور اگر یہ نصب کی حالت ہے تو اسے یا نون کے ساتھ کہنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی؟ جی یعنی سر. مثنیٰ کے لیے جو رفع کی حالت ہے اس کو پیش کے ساتھ نہیں کہا جاتا ہے, یعنی محمدن تو پیش کے ساتھ تھا نا, لیکن مثنیٰ کے لیے اسے الف نون کے ساتھ لایا جاتا ہے, یعنی کتابانی, رجولانی,
ٹھیک ہے, امرأتانی, ٹھیک ہے, اس طرح. اور اگر نصب کی حالت ہو تو اسے رجلینی, کتابینی, زوجینی, اس طرح ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی لفظ جملے میں کہ یہ کون سی والی کرسی پر بیٹھا ہے, نصب کی کرسی پہ بیٹھا ہے یہ لفظ, کہ رفع کی کرسی میں بیٹھا ہے, کہ جر کی کرسی پہ بیٹھا ہے. تو اس کرسی کو دیکھ کر ہم اس لفظ کو اس کی اس حالت میں لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اب اگر آپ یہ دیکھیں, خلق اللہ ہم نے دیکھا تھا نا, خلق یعنی فعل ہے, ٹھیک ہے. اللہ یہ کون سی کرسی ہے, یہ فاعل کی کرسی ہے نا, جو کام کر رہا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں آتا ہے, یعنی پیش والی صورت میں کو اختیار کرتا ہے. تو اللہ کو ہم نے اس لیے پیش کے ساتھ لکھا ہے, نہ کہ زبر یا زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اللہ نے پیدا کیا, کسے پیدا کیا, جوڑے کو پیدا کیا. تو یہ الزوجینی, ہم نے اسے الزوجینی لکھا ہے, نہ کہ الزوجانی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں اسے نصب کی حالت میں لے کر آنا تھا, یعنی زبر والی صورت کو اختیار کرنا تھا. اس کی زبر والی صورت کون سی ہے مثنیٰ کے لیے؟ یا اور نون کے ساتھ. اس وجہ سے یہ خلق اللہ الزوجینی ہے, نہ کہ الزوجانی, کیونکہ اس پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے. جس چیز پر فعل کا اثر ہوتا ہے اسے ہم رفع کی حالت میں نہیں لاتے, اسے ہم نصب کی حالت میں لاتے ہیں. تو یہ بات ابھی کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اسما فاروق, آپ کو ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرہ الطالبانی کیوں ہے, الطالبینی کیوں نہیں ہے؟ جی سر الحمدللہ اب کافی سمجھ آ گیا. جیسے اب بھی آپ میں بتا رہے ہیں اور نا پریکٹس محمد, کراؤں گا, اگلی کلاس ہم اس کو اور پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جب محمد تک یہ کے کلیئر بارے میں نہیں ہو جائے اگر ہم دو پریکٹس کریں گے. اگر دو محمد ہوں اور دو زبیر ہوں تو پھر یہ محمد جو ہے محمد آنی آئے گا اور زبیر رینی آئے گا. یعنی ضربہ محمدانی زبیرانی, ہے نا, اس طرح آپ کہہ رہی ہیں, دو زبیر محمد نے دو رینی, زبیر کو مارا. زبیر رینی یا آئے گا زبیرینی, نا. سوری زبیرینی, ہے نا. جی جی جی. ہاں آپ نے صحیح سمجھا ہے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو مزید پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. جب تک کل بھی ہم آئیں گے نا کلاس میں اور ایگزامپلس لے کر آؤں گا انشاءاللہ. جب تک یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ نہ جائے نا, ہم اسے پریکٹس کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. طیبہ آپ بھی کوشش کریں گی آپ کل آنے کی انشاءاللہ. کل ہم جی اسے سر. مزید پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. جی جی سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آ کلاس لینا میں بھی رہنے کے لیے. سر لیکن بھی بھول جاتے ہیں. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں, میں بھولنے نہیں دوں گا اس بار انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.